السلام علیکم ناظرین، محمد شاہد آپ سے مخاطب ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جن کی وجہ سے میں ہوں، جن کی وجہ سے آپ ہیں اور جن کی وجہ سے کل کائنات ہے۔ ناظرین، آج ہے 4 اپریل 2026 اور آج کچھ اہم انفارمیشن لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پاکستان میں ایک دفعہ پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئیں اور عوام پر ایک دفعہ پھر پیٹرول بم گرایا گیا۔ اب پیٹرول کی قیمتیں کتنی بڑھائی گئی، کیوں بڑھائی گئی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، جمعرات کی رات کو پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھا کر یعنی 321 روپے سے لے جا کر 458 روپے کر دیا گیا، اور پھر ایک دن کے بعد شہباز شریف نے وہی قیمتیں اٹھا کر 380 روپے پر فٹ کر دیں، یعنی فکس کر دیں۔ پہلے 137 روپے بڑھا دیا گیا، پھر اس کے بعد 80 روپے کم کر دیا گیا، اور اب ہے پیٹرول کی قیمت 380 روپے جو مجھے اور آپ کو خریدنی ہے۔ اب اس پر لیوی کتنا لگا، یعنی ٹیکس کتنا ہے، تو ٹیکس ہے تقریباً 160 روپے کے آس پاس اس پر ٹیکس ہے۔ یعنی اس پر جو ٹیکس لگتا ہے آپ کے اور ہمارے پیسوں سے جو جاتا ہے، ٹیکس پے کرتے ہیں، وہ کتنا ہے، 160 روپے۔ اب پیٹرول کی قیمتیں تو بڑھا دی گئیں، اب یہاں پر کچھ اہم چیزیں ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی کیوں گئی۔ اب حالانکہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا بھی کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے پاکستان کی شپس کو آنے کی اجازت ہے اور وہاں پر ان سے ٹیکس بھی نہیں لے رہے، یعنی جس شپس پر پاکستان کے جھنڈے ہیں انہیں وہ آرام سے آنے دے رہے ہیں، ایران والے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ شپس پاکستان آ رہی ہیں یا کہاں جا رہی ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ کلیم کر چکے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں شپس پر اور وہ امریکہ گئی ہیں۔ تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ شپس پاکستان آ رہی ہیں یا وہاں جا رہی ہیں۔ تو اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب اس پر جو انتہائی اہم چیز ہے کہ جب سے وار لگی ہے، کیا صرف پاکستان میں ہی پیسے بڑھ رہے ہیں، باہر کسی اور ممالک میں بڑھ رہے ہیں، نہیں بڑھ رہے؟ تو میرے پاس کچھ ایک لسٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو پاکستان میں جو پیٹرول کے پرائز بڑھے جب سے جنگ لگی ہے، وہ تقریباً 72% ہے اور 192 روپے پی کے آر میں۔ اس کے بعد انڈیا میں جو پیٹرول کی پرائز بڑھی ہے وہ 0% ہے، یعنی انڈیا میں پیٹرول کی پرائز بالکل بھی نہیں بڑھی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش میں جو پیٹرول کے پرائز بڑھے وہ صرف اور صرف 5%، یعنی کہ 4% بنگلہ دیش میں پیسے بڑھے۔ پھر اس کے بعد سری لنکا کی بات کریں تو وہاں پر پہلے 365 تھا اور اب کتنا ہو گیا، 387، یعنی کتنا، 22 روپے، 22%۔ اسی طرح افغانستان میں دیکھیں تو افغانستان میں صرف اور صرف دو روپے۔ اب ہم دیکھیں کہ جنگ تو ایران کی لگی ہوئی ہے، امریکہ کی لگی ہوئی ہے، اسرائیل کی لگی ہوئی ہے، لیکن جو پیٹرول کی قیمتوں میں اس قدر اضافہ کیا جا رہا ہے وہ ہے پاکستان میں۔ اب اس پر ایک اور انتہائی اہم بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسے مؤثر اسٹیٹمنٹس ابھی تک نہیں آئے، سوائے چند کے۔ ایک سہیل خان آفریدی نے پیٹرول کی پرائز پر بات کی اور دوسرے شاہد خٹک نے تھوڑی سی بات کی۔ تو ان دونوں کے علاوہ اور کسی شخص نے یہ زحمت نہیں کی کہ پیٹرول کی پرائز جو بڑھی ہیں اس پر ہم بات کر لیں۔ اب اس میں بھلے بیرسٹر غور صاحب ہوں یا سلمان اکرم راجہ، یعنی یہ پی ٹی آئی کے ایک بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے منہ سے کوئی مہنگائی کے خلاف ابھی تک آواز نہیں آئی، پیٹرول کی جو پرائز بڑھائی گئی ہیں ان۔ اب آگے اگر ہم دیکھیں تو محمود خان اچکزئی کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ پیٹرول کی پرائس بہت بڑھا دی گئی ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی ایز سچ ابھی تک اسٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی طرف سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں آیا۔ اور اگر ہم دوسری طرف مولانا صاحب کی بات کریں تو انہوں نے بھی ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ ایسا نہیں جاری کیا کہ جس میں پیٹرول کی پرائس پر کچھ بات کی جا سکے، یا انہوں نے کوئی اپنا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، کچھ ایسا انہوں نے ابھی تک نہیں کیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آج سے چند سال پہلے ایک اور حکومت بھی تھی، اس نے بھی گورنمنٹ میں تھی، اس نے پیٹرول مہنگا لے کر اپنے لوگوں کو سستا بیچا تھا۔ یعنی میں بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت کی، پی ٹی آئی کے دور کی، جب پیٹرول تقریباً 120 بیرل تھا تو اس وقت انہوں نے وہ پیٹرول 150 تک پاکستانیوں کو دیا تھا۔ تو ایک وہ حکومت بھی تھی اور ایک آج کی بھی حکومت ہے۔ تو اب مجھے اور آپ کو جو فی لیٹر پیٹرول ہے وہ
جو فی لیٹر پیٹرول ہے وہ 380 روپے کا ملے گا اور ہم اسے ڈلوائیں گے۔ اب آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے چند اہم خبریں اور امپورٹنٹ خبریں جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، تو میں خبریں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں مڈل ایسٹ میں، اس کے علاوہ امریکہ میں۔ سب سے پہلے امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں یہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے، الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے دوسری دفعہ F-35 کو گرا دیا، یعنی دوسری دفعہ ایران نے F-35 کو گرا دیا۔ یہ وہ جیٹ ہے جس کو جب بنایا گیا تھا تو امریکہ کہہ رہا تھا کہ اب ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، اب ہم جس ملک میں آئے کارروائی کریں گے اور چلے جائیں گے، اور کوئی رڈار سسٹم اس F-35 کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے کہ ایران نے دوسری دفعہ اس F-35 کو یہاں تک کہ رڈار بھی کیا ہے، اسے لاک بھی کیا اور اسے پھر ہٹ بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے پچھلے 24 گھنٹے میں صرف اور صرف ایک ہی F-35 نہیں گرایا، بلکہ GBX پریس والے، یعنی یہ اخبار میں رپورٹ ہوا ہے GBX میں، وہ کہتے ہیں کہ ایران ہیز شٹ ڈاؤن 2 ڈفرینٹ امریکن ایئر کرافٹ ود ان آورز۔ ایک ہی گھنٹے میں ایران نے 2 ایئر کرافٹ امریکہ کے اڑا دیے۔ پہلے کا نام وہ کلیم کر رہے ہیں کہ F-15 اور دوسرا جو ہے وہ ہے F-35، اور انہوں نے اس میں ان کے پائلٹس کے بارے میں بھی کچھ انفارمیشن دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ F-15 کے جو پائلٹ ہیں وہ سروائیو کر گئے ہیں، یعنی زندہ ہیں، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایرانین ٹیریٹری میں ہیں، کمانڈوز کے آپریشن میں یا کمانڈو کے آپریشن میں۔ دوسری طرف وہ جو دوسرے پائلٹ کی بات کر رہے ہیں، تو دوسرا پائلٹ جو ہے وہ F-35 والا وہ ابھی تک نہیں ملا، یعنی اب یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جب ہٹ کیا جا رہا تھا تو وہ اس میں سے پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اتر رہا تھا، نکل رہے تھے۔ تو اب جو F-35 والے پائلٹ ہیں وہ تو اننون ہے۔ اب اس پر ایران کی جو اسٹیٹ ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شخص اس پائلٹ کو ڈھونڈے گا، جس شخص کو یہ پائلٹ ملے گا اور وہ لے کر آئے گا، ہم اسے $60,000 دیں گے۔ یعنی اب ایران کے جو ایک شہر ہے وہاں پر جو قبائلی لوگ ہیں اب وہ راتوں کو اس پائلٹ کو ڈھونڈیں گے، کہیں چھپا ہوا ہے جھاڑیوں میں یا درخت پہ لٹکا ہوا ہے یا پھر کسی کھڈے میں کہاں ہے، تو وہ اسے ڈھونڈیں گے۔ یعنی ان کے نام ہوں گے، کسی کا کیا نام ہوگا، یعنی کسی کا نام ہوگا کیون، تو کہیں گے ہے کیون آر یو دیئر، اس طرح وہ ڈھونڈنے جائیں گے، وہ ڈھونڈیں گے، جب ملے گا تو پھر انہیں $60,000 انعام میں بھی دیے جائیں گے۔ اب یہ PLA ملٹری یہ اپڈیٹس کر رہے ہیں کہ ایران نے جو آخری 24 گھنٹے ہیں نا اس میں تقریباً 5 طیارے امریکہ کے گرائے ہیں، جس میں سے 2 بلیک ہاکس جو 2 ہیں انہیں گرایا گیا۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے 15E، اس کے بعد F-16 F-35 اور پھر ایک A-10 بھی انہوں نے گرایا ہے۔ اب اس وقت جو ٹرمپ کے حالات ہیں نا، ٹرمپ کے حالات کافی خراب ہیں۔ ٹرمپ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ذہنی مریض ہو چکا ہے، یعنی اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کبھی کہتا ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ وہاں پہ میں نے ان کی نیوی ختم کر دی ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں تو کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو اس وقت ٹرمپ کے جو حالات ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تو ابھی تک اتنا ہی، آگے چلتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی مڈل ایسٹ کے حوالے سے۔ اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی، یعنی FBR نے FBR اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ کافی خراب ہیں، جس کی مد نظر اب جو سوشل میڈیا کنٹینٹ ہے، یعنی جو لوگ سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں اور سوشل میڈیا سے پیسے بناتے ہیں، اب انہیں بھی ٹیکس دینا پڑے گا۔ اب ٹیکس کتنا دینا پڑے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 ویوز پر 195 روپیز آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، یعنی ایک ایسی ڈیوائس جس سے گورنمنٹ کا کچھ بھی لنک نہیں ہے، یعنی گورنمنٹ کا اس میں کوئی لنک نہیں ہے، اپنا نیٹ لگا رہے ہیں، اپنے نیٹ سے لوگ پیسے کما رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس پر بھی اب ٹیکس لگنے جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کیا واقعی یہ ٹیکس لگائیں گے یا پھر نہیں لگائیں گے۔ لیکن لگائیں گے تو ایک وجہ بھی ہے نا، اب جو
پاکستان کی نیچ ہے اس پہ تو پیسے بہت کم آتے ہیں. اسی طرح اگر جو امریکن نیچ پہ کام کرتے ہیں ان کے پاس پیسے زیادہ آتے ہیں, تو کیا یہ لگا سکیں گے اس پر ٹیکس؟ تو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ یہ لگائیں گے. خیر ان کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے, یہ لگا بھی لیں گے اور پھر ٹیکس بھی وصول کر لیں گے, اور یہ ٹیکس آپ کو پے بھی کرنا ہوگا پہلے, پھر آپ بھلے کام کریں یا نہ کریں. پنجاب میں ایک اور انتہائی اہم خبر ہے یہ پنجاب سے, اس سے بڑی خبر آج کل کے دور میں کوئی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ پنجاب میں ایک اور چیز پہ بھی ٹیکس لگنے والا ہے. ٹیکس لگا رہے ہیں, بلکہ کس پہ لگا رہے ہیں بھائی؟ گائے کے گوبر پہ. اندازہ کریں آپ لوگ, گائے کے گوبر پر بھی اب ٹیکس لگے گا. اور کتنا ٹیکس لگے گا؟ فی گائے 30 روپے ٹیکس لگایا جا رہا ہے. ایک گائے پہ اب 30 روپے ٹیکس دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو کہ اگلے کچھ ٹائم بعد یہ کہیں بھائی اب بکریوں کی مینگڑوں پر بھی ہم ٹیکس لگائیں گے, پھر یہ انسانوں پر ہی ٹیکس نہ لگائیں. بھائی یہ نہ کہیں کہ اب جو بندہ واش روم جائے گا وہ بھی ٹیکس دے گا. تو ابھی تو گائے پر لگایا ہے, اب دیکھتے ہیں آگے اور کس چیز پر یہ لوگ ٹیکس لگاتے ہیں.